اسلام جو ہے جہاں پر حقوق متعین کرتا ہے کہ یہ فلاں 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 کے حق ہیں، وہاں وہ فرائض بھی متعین کرتا ہے، ذمہ داریاں بھی متعین کرتا ہے کہ ایک شخص کا اگر حق مارا جا رہا ہے تو کوئی اور شخص ہے نا جو اپنا فرض نہیں ادا کر رہا تو اس کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو جہاں حقوق کا تصور ہوگا وہاں فرائض کا تصور بھی ہوگا۔ ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ٹرانسجنڈرز ہو گئے یا LGBTQ ہیں، لیسبینز، گیز، یہ جو فعل بد کے مرتکب لوگ ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اور اس کو اس وقت پوری دنیا میں جو میجورٹی ہے اس وقت ویسٹرن کنٹریز کی، وہ تو اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، وہاں بہت زیادہ اس کے خلاف جو ہے بات ہو رہی ہے، اور جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان میں سے کئی نے ان کو ریجیکٹ بھی کیا ہے، لیکن یہ اب ویسٹ کا وہ ایک جبر ہے کہ وہ پوری دنیا پہ یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ سب دنیا جو ہے اسے تسلیم کرے۔ تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ جو حق کسی بھی انسان کو اللہ نے نہیں دیا، ہم اس کو یہ حق نہیں دیں گے۔ نہ ہی آزادی کا بھی حق ہر انسان کو حاصل ہے جتنی آزادی اللہ نے دی ہے، اس لیے مسلمان کو بھی آزادی جتنی اللہ نے دی ہے اس کا حق حاصل ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ مسلمان کو بھی اتنی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ فساد مچاتا پھرے دنیا کے اندر یا دوسروں کے حقوق سلب کرتا پھرے۔ ہاں، جتنی آزادی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر مسلم کو بھی جتنی آزادی اللہ نے دی ہے وہ اس کا حق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جیسا کہ سابقہ جو لیکچر تھا اس موضوع کے اوپر، اس میں یہ تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حقوق انسانی کا جو تصور ہے وہ کوئی مغرب کی ایجاد نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اہل مغرب جو ہیں وہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو انہوں نے دیا۔ سب سے پہلے جو اصول حقوق انسانی کے حوالے سے سامنے آئے وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میگنا کارٹا کے ذریعے سے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 16-17 سینچری میں پھر نئے ایسے نظریات سامنے آئے جس میں جو ہے تھامس پین اور اس طریقے سے روسو کے جو نظریات تھے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے حوالے سے وہ سامنے آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر حقوق انسانی کا تصور جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، بہرحال ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بات ان کی جو ہے، ان کا جو کلیم ہے وہ درست نہیں ہے۔ اصل میں حقوق انسانی کا جو تصور ہے وہ انسانیت کو اگر دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور یہ سلسلہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اسی وقت جو بنیادی انسٹرکشنز ان کو دی گئی تھیں اس کے اندر بھی حقوق انسانی کا تصور موجود تھا۔ اس کے بعد پھر پے در پے جس طرح سے شریعتیں آتی رہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس طرح دیگر پھر انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، تو ان سب کو جو شریعتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کے اندر حقوق انسانی کا تصور جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو ہدایت ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی کے تمام تصورات کو جو ہے تفصیل سے بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ تفصیل آ گئی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان اصولوں کو بیان کیا بلکہ ان کو اسٹیبلش بھی کیا، یعنی ان کے اوپر، ان پرنسپلز کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک معاشرہ کھڑا کر کے دکھایا۔ تو یہ جو کلیم ہے ویسٹ کا یہ بالکل بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جب حقوق انسانی کا جب ہم ان کا تصور سمجھتے ہیں، یا ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے 1948 میں جو پاس ہوئی UN کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے جو 34 ہیومن رائٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں، میں نے ان کا بھی جو ہے ضمناً ذکر کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر۔ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا جو تصور حقوق انسانی ہے، اسلام کا جو تصور حقوق انسانی ہے، اس میں اور ان کے تصور حقوق انسانی میں کچھ بنیادی فرق موجود ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو پھر جو ہے کہ ہم ان کے فطرے میں آ سکتے ہیں جو اس
کی آڑ میں وہ فتنہ پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے بنیادی جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یعنی ان کا جو تصور ہے اس کے اندر یہ بات طے ہے کہ حقوق انسانی کے جتنے بھی یہ نظریات ہیں یا تصورات ہیں یہ انسانیت کی ایک مشترکہ میراث ہے، یعنی انسانیت نے یہ مشترکہ طور پر ایک میوچول کنسنسس کے ذریعے سے باہمی جو ہے اتفاق کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا ہے ان کو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حقوق کسی انسان نے یا انسانیت نے مل کے طے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حقوق دیے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ انسان کے حقوق ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جیدار مخلوقات کے بھی جو ہے نا حقوق دیے ہیں، پودوں اور جانوروں کے بھی حقوق دیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، یہ کسی انسانیت کی مشترکہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی اساس نہیں ہے جس کے اوپر وہ متفق ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو پہلے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسانیت کے حوالے سے جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مل کے طے کریں گے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، تو ہر انسان تو ظاہری بات ہے اس طرح کی ڈسکشن میں شامل نہیں ہوتا، وہ تو انسانوں کے ریپرزنٹیوز ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی اس وقت UN کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر، تو وہ تو انسانوں کے ریپرزنٹیوز ہیں۔ اب وہ مل کے کچھ ایسی بات طے کر لیں جو غیر فطری ہے، غیر اسلامی ہے، تو کیا ہم اسے مان لیں گے؟ تو ہم اسے نہیں تسلیم کریں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ٹرانسجینڈرز ہو گئے یا LGBTQ ہیں، لیسبینز، گیز، یہ جو فعل بد کے مرتکب لوگ ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اور اس کو اس وقت پوری دنیا میں جو میجورٹی ہے اس وقت ویسٹرن کنٹریز کی، وہ تو اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، وہاں بہت زیادہ اس کے خلاف جو ہے بات ہو رہی ہے، اور جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان میں سے کئی نے ان کو ریجیکٹ بھی کیا ہے۔ لیکن یہ اب ویسٹ کا وہ ایک جبر ہے کہ وہ پوری دنیا پہ یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ سب دنیا جو ہے اسے تسلیم کرے، تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ جو حق کسی بھی انسان کو اللہ نے نہیں دیا، ہم اس کو یہ حق نہیں دیں گے، نہ ہی اس کے بارے میں یہ حق تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے جس کو ہمیں اس سے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اسی لیے یعنی اسی بنیاد پر جو ہے کچھ ڈفرینسز ہیں جن کا ذکر میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں تاکہ یہ کلیئرٹی ہمارے سامنے رہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فریڈم آف ریلیجن، ویسٹرن کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جو مرضی چاہے مذہب اپنا لے، ٹھیک ہے؟ اسلام جو ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اپنی مرضی سے اسلام نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اسلام چھوڑے گا تو وہ مرتد ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو وہ نادانی میں کر رہا ہے، اور یہ دنیا کے اندر اصول موجود ہیں کہ کوئی اگر بندہ نادانی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے کیونکہ اس کا حق ہے، لیکن یہ کیونکہ وہ نادانی میں کر رہا ہے، اسے شعور حاصل نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے نقصان ہوگا، تو اس لیے اسے روکا جائے گا اس سے۔ جیسا کہ خودکشی کا معاملہ ہے، اس پہ بڑی بحث ویسٹ کے اندر موجود ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہے بڑی کہ کیا کوئی بندہ خودکشی کر سکتا ہے، تو اس سے بڑی موومنٹس چلی، وہاں پہ بڑے لوگ کھڑے ہوئے اس کے اوپر، اور وہاں پہ یہ کافی لوگوں نے یہ بات کہی کہ ایک بندے کی زندگی ہے نا، ایک بندے کی اپنی زندگی ہے، تو اگر وہ اس کو قربان کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ لیکن میجورٹی ابھی تک اس بات کی قائل ہے کہ وہ بے شک اس کی زندگی ہے، لیکن وہ نادان ہے جب وہ ایسا کر رہا ہے، اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ اپنی ایک قیمتی متاع جو ہے اسے کھو رہا ہے۔ زندگی تو بڑی قیمتی متاع ہے، اس کو وہ کھو رہا ہے، اپنی مرضی سے بے شک کھو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ نادانی میں ایسا کر رہا ہے تو اسے ہم اسے روکیں گے۔ تو جب کسی بندے کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ خودکشی نہ کرے، تو کسی بندے کو اس بات پہ بھی تو روکا جا سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو نہ چھوڑے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ تمام بھلائیاں اس کے اندر ہیں، اخروی نجات اس کے اندر ہے۔ تو ایک مسلمان اگر ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ کسی اور مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا۔
تو ایک تو یہ اب بڑا کانفلکٹ آ گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پرنسپلز ان کے ہاں بھی یہ موجود ہیں جن کو جو ہے یہاں پہ وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈفرینس ہے ہمارے تصور میں اور ان کے تصور میں۔ دوسرا بڑا تصور جو تھا جس کے اندر ایک بڑا ڈفرینس موجود ہے وہ مساوات مرد و زن کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہے مرد و زن، یعنی عورت اور مرد کے درمیان ہر اعتبار سے مساوات، ایکول رائٹس ہم دیں گے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، اور وراثت میں بھی اس کا حصہ آدھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ معاملہ کیوں ہے ایسا، اس کی بھی جسٹیفیکیشن موجود ہے، اور وہ ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے جو عام طور پہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس میں ڈسکشن میں نہیں آتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے جہاں پر حقوق متعین کرتا ہے کہ یہ فلاں 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 کے حق ہیں، وہاں وہ فرائض بھی متعین کرتا ہے، ذمہ داریاں بھی متعین کرتا ہے کہ ایک شخص کا اگر حق مارا جا رہا ہے تو کوئی اور شخص ہے نا جو اپنا فرض نہیں ادا کر رہا تو اس کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو جہاں حقوق کا تصور ہوگا وہاں فرائض کا تصور بھی ہوگا۔ آپ نے دیکھا یو این ڈکلریشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ میں جا کے ایک آدھا وہ فرائض سے متعلق جو ہے ایک پوائنٹ آیا تھا، ورنہ زیادہ تر حقوق کی ڈسکشن ہے، جبکہ اسلام بیلنس کرتا ہے۔ اور اسلام نے پھر اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن کی ہے، جس حساب سے ذمہ داریوں یا اوبلیگیشنز کی ڈسٹریبیوشن ہے اسی حساب سے حقوق کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے۔ جب عورتوں کے جو ہے کچھ حقوق کم کیے گئے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی کم کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو عورتوں پر لاگو نہیں ہوتی، جیسے ہم نے بتایا دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ مردوں کے اوپر تو فرض ہے، عورتوں کے اوپر اس طریقے سے فرض نہیں ہے۔ اس طریقے سے نان نفقے کی ذمہ داری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی ہے، عورتوں پر نہیں ڈالی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو عورتوں سے اللہ نے ہٹا لی ہیں، اور اسی حساب سے پھر ان کے کچھ حقوق ریسٹرکٹ کر دی ہیں۔ لیکن یہ کچھ حقوق جتنے اللہ نے ریسٹرکٹ کیے ہیں اتنے ہی ہم ریسٹرکٹ کریں گے۔ یہ نہیں کہ جناب ہر معاملے میں جو ہے عورت کو ایک جو ہے وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، یا ایک کم تر مخلوق کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اعتبارات سے عورت کا مقام مرد سے بھی بلند تر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں، یعنی اس کی جو عزت ہے، اس کا جو مقام ہے وہ مرد سے یعنی باپ سے بھی زیادہ رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہت سی جگہوں پہ جو ہے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، صرف حقوق ہی نہیں ہوتے بلکہ حقوق کے ساتھ جو ہے فرائض کا کانسیپٹ بھی ہے، ذمہ داریوں کا کانسیپٹ بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ویسٹ کے اندر یہ تصور موجود ہے، یہ بھی ان کا دوگلا پن ہے۔ ویسے تو فریڈم آف ایکسپریشن کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آزادی ہے ہر بندے کو ایکسپریس کرنے کی، لیکن یہ اس وقت تک تو اس کو اجازت ہوگی جب تک کہ وہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کسی کی ڈگنیٹی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ مطلب ایک شخص جو ہے وہ کھل کے اپنی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کی ذات پر حملہ کرے گا، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا تو اس کی اجازت اس کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈیفیمیشن لاز موجود ہے وہاں پہ، کہ وہ شخص جو ہے اس کے اوپر وہ حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کر سکتا ہے۔ اور ویسٹ کے اندر تو یہاں پہ تو کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن ویسٹ کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے، اور ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی اس کے اوپر جو ہے فائن ہے، اچھی خاصی فیس اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو یعنی ان کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے۔ تو جب یہ بات ہے ویسٹ کے اندر کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بالکل بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کچھ قدغن کوئی لمٹ رکھی گئی ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ مذہب کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بالکل جو ہے دوسرا نظریہ رکھتے ہیں کہ جی کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کے مذہب کے اوپر جو ہے جو مرضی کیچڑ اچھالے، اس کی بالکل اجازت ہونی چاہیے۔ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے کہ اس کو آپ اجازت نہیں دیتے، جیسے قرآن مجید کی جو ہے بے حرمتی کی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ایک دوگلا پن ہے، یہ منافقت ہے ویسٹ کی جو بالکل سامنے آ رہی ہے۔ تو اسلام جو ہے بالکل بھی اسے قبول نہیں کرتا، کہ اسلام کہتا ہے کہ جو بلاسفیمس اسپیچ ہے وہ صرف اسلام کے خلاف نہیں، کسی بھی مذہب کے جو بھی متبرکات ہیں یا ایسی سیکرڈ چیزیں ہیں ان پر
کہ کیچڑ اچھالنا یا ان کے خلاف بات کرنا اسلام اسے جائز نہیں کہتا، اس کو غلط کہتا ہے۔ اس طریقے سے پنشمنٹ اور کرمنل لاء کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا ڈفرینس آتا ہے کہ ویسٹ کے اندر بڑی ڈسکشن ہے کہ جیسے بعض سزائیں ایسی اسلام کے اندر ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بروٹل سزائیں ہیں اور یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہیں، جیسے ہاتھ کاٹ دینا یا جو ہے سر قلم کر دینا یا سر تن سے جدا کر دینا، تو اسلام یا پھر جو ہے وہ کوڑے لگانا، تو اسلام بہرحال اس کو بھی ڈینائی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہاں کسی بھی شخص کو، کوئی شخص جو ہے ذرہ برابر بھی آنچ نہیں اس کے اوپر لا سکتا ہے، مطلب کسی بھی شخص کے ذریعے سے کسی دوسرے شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی آنچ بھی آئے گی تو اس کا قصاص اس دینا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو پھر اس کو سزا سخت دی جائے گی، اور وہ سزا سخت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ایک کو لگے اور سب لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر اس جرم سے باز آ جائیں۔ تو اسلام کے اندر یہ ساری سزائیں رکھی گئی ہیں، ہاتھ کاٹنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، اور پھر اس کے بعد کوڑے لگانا ہے، جیسے زنا کے اوپر کوڑے لگانا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ زانی ہے یا زانی ہے تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے۔ تو ان سزاؤں کے اوپر اکثر جو ہے یہ لوگ کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کیونکہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی زمین پہ رہ رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس لیے اس کو ایک سپیریئر حیثیت حاصل رہے گی، یعنی ایک نان مسلم جو ہے اس کے حقوق کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتے جو مسلمان کے ہوں گے، یعنی وہ ایک درجے کم تر ہی رہے گا، لیکن جتنا کم تر رکھا گیا اسے بس اتنا ہی رکھنا ہے، باقی اس کی عزت، جان، مال، آبرو، یہ سب جو ہے اس کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن یہ جو ویسٹ کہتا ہے کہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے، حالانکہ یہ بھی ان کا دوغلا پن ہے۔ ہم جانتے ہیں وہاں پہ کیا چیز ہے، وہاں پہ جو نان سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، سٹیزنز کے اور حقوق ہوتے ہیں اور نان سٹیزن کے اور حقوق ہوتے ہیں۔ تو خود بھی انہوں نے جب ڈسکرمنیشن رکھی ہوئی ہے تو مسلمانوں کو پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ تم ڈسکرمنیشن رکھتے ہو، بلکہ ہمارا تو اصول یہ ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ پہ جائے، صرف کلمہ پڑھ لے، صرف کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس کے وہی حقوق ہو جائیں گے جو وہاں کے بادشاہ کے حقوق ہیں۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا جو ہے پروسیس فالو نہیں کرنا پڑے گا، ایسا کر کے تو دکھائیں نا ذرا، یہ ویسٹرنرز جو ہیں یہ کر کے تو دکھائیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کے جو بھی مذہب کے اوپر آ جائے تو کیا اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کو ایک سپیریئر حیثیت حاصل ہوگی، باقی جو غیر مسلم ہوں گے، وہ ذمہ ہوں گے، ماتحت ہوں گے مسلمانوں کے، ان کو بھی حقوق حاصل ہیں، لیکن جتنے حقوق ان کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی ان کو حاصل ہیں۔ ان کو ریاستی جو بھی ادارے ہیں ان کے اندر تعینات نہیں کیا جا سکتا، ان کو جو ہے بزنس کرنے کا حق حاصل ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، باقی جو فیسلٹیز ہیں، سروسز ہیں وہ ان کو ملیں گی، لیکن یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے جو ہے وہ ان کو حقوق وہ نہیں ملیں گے جو مسلمانوں کو ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک یہ حق اسٹیبلشڈ ہے پوری دنیا میں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جو ہے اپنی جو اپوزٹ سیکس ہے اس سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ اب تو خیر ویسٹ کے اندر یہ ظلم بھی ہو گیا نا، کوئی بھی مرد کسی بھی اور وہ مرد سے ہی کرنا چاہے تو اس کو حق حاصل ہے، اسلام اسے قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اسلام اس پہ قدغن لگاتا ہے۔ اسلام یہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے، کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ اپوزٹ سیکس سے شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک غیر مسلم بھی اگر مرد ہے تو وہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، مسلمان مرد ہے تو وہ مسلمان عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، اور غیر مسلم جو اہل کتاب عورتیں ان سے بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت جو ہے وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس حوالے سے قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس طریقے سے مرد سے شادی نہیں کر سکتا، عورت سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ رائٹس ہیں جن کو ویسٹ نہیں مانتا۔ ویسٹ کہتا ہے کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس سے مرضی شادی کرے۔ تو یہ بہت سے ڈفرینسز ہیں، اسی طرح کے اور بھی ڈفرینسز ہیں، جیسے میں نے آپ کو LGBTQ کا بتایا کہ لیسبین، گیز اور یہ جو لوگ ہیں ان کو ویسٹ تو کہتا ہے کہ بھئی ان کو ایکسیپٹ کیا جائے، یہ بھی جو ہے انسان ہیں، انسان ہی کی وہ کیٹیگری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اصل میں جھوٹ بول رہے ہیں،
ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے وہ مرد ہے، بایولوجیکلی وہ مرد ہے، بس اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے عورت ہونا چاہیے، تو کیا اسے عورت مان لیا جائے گا؟ صرف اس ذہن کے خیال کی بنا پر اسے عورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ہے بالکل بھی انسانی جو بنیادی انسانی عقل ہے اس کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف بات ہے۔ تو یہ سب وہ ڈفرینسز ہیں جن کو ہمارے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ بھئی اوریجنز کیا ہیں ان کے، یہ جو حقوق کہاں سے آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بات ہم نے اجمالاً تو واضح کر دی کہ اسلام نے یہ حقوق ہمیں دیے ہیں، یہ قرآن مجید نے حقوق دیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق ہمیں دیے ہیں، لیکن کہاں پر یہ اسٹیبلش ہوئے اور کس طریقے سے اسٹیبلش ہوئے، تو ذرا اس کو بھی ہم آج دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی حقوق انسانی کے تصورات ہیں ان میں انسان کی جو جان ہے اس کی حرمت کا تصور ہے کہ انسان جو ہے، کوئی بھی انسان ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حق کو کیسے قرآن نے اسٹیبلش کیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس بارے میں جو بات کہتا ہے وہ کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی جس نے بھی کسی شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل نفس کا ارتکاب کیا ہو، یعنی اس شخص نے اگر تو قتل کیا ہے کسی کو تو پھر تو قتل کیا جائے گا اسے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک دوسرے انسان کو اس نے قتل کر دیا، اس لیے اب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے یا اس نے کوئی فساد نہیں بچایا دنیا کے اندر، دوسری کنڈیشن کیا ہے، ایک تو ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، دوسرا ہے کہ ایسا شخص جو فساد فی الارض کا مرتکب ہے، یعنی جس دنیا میں فساد مچایا، دنیا میں اس نے بہت بڑی ایسی تباہی مچائی، بہت سے لوگ قتل ہو گئے اس کی وجہ سے، بہت سے لوگوں کی پراپرٹیاں جو ہے تباہ ہو گئیں، بہت سے لوگوں کی املاک جو ہیں یا ان کے مال ضائع ہو گئے، ان کی عزتیں پامال ہو گئیں، تو یہ فساد ہے نا، فساد کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی شخص نے ایسا کام کیا کہ فساد مچایا دنیا کے اندر تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو قتل کیا جائے۔ تو اگر اللہ فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کس شان سے پھر اس حق کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان دو ایکسیپشنز کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ چھوٹی بات ہے، یعنی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اس کے برعکس بتایا گیا کہ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، کسی ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی اس کے برعکس بات یہ بتائی گئی کہ جو کسی کو قتل ہونے سے یا مرنے سے بچا لے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 32 ہے جس کے اندر اس حق کو اس شان سے اسٹیبلش کیا کہ آپ کمپیریزن کریں تو کہیں اور آپ کو اس شان سے اس حق کو اسٹیبلش کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں، معذوروں اور کمزوروں کا تحفظ یہ ہمیشہ سے اسٹیبلش آیا اسلام کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بالکل واضح ہیں اس کے اوپر، اور صحابہ کرام اور خاص طور پر خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے جو اعمال ہیں یا جو ان کا کردار ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو بھی مجبور طبقات ہیں، عورتیں ہیں، بچے، بوڑھے، زخمی، بیمار، یہ چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، ان کو ہمیشہ تحفظ دیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا کہ جب فوجوں کو بھیجتے تھے تو خاص طور پہ انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ دیکھو عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو، زخمیوں کو اور بیماروں پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو یہ اسلام ہی نے یہ بات اسٹیبلش کی، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب بھی جنگیں ہوتی تھیں یہی تو مجبور طبقات تھے سب سے پہلے جو ہے وہ ان فوجوں کے ہتھے چڑھتے تھے اور ان کا قتل عام ہوتا تھا، عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس کے یعنی خاص طور پہ ان میں عورتوں کے جو تحفظ ہے، ان کی ناموس، ان کی عزت کا جو تحفظ ہے، اس والے سے اسلام نے بڑے واضح اصول دیے کہ عورت چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ تمہارے دشمن کی عورت کیوں نہ ہو، اس کی عزت
اس کی عصمت جو ہے اس پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اسلام نے بلکہ اس کا پورا پروگرام دیا کہ اگر تو جہاں پہ میدان جنگ ہے وہاں پہ عورتیں اگر آتی ہیں مسلمانوں کے پاس تو وہ جو باندیوں کا تصور ہے وہ کیا تصور ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے یا مسلمانوں کا کوئی فوجی ہے وہ عورت کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ان کو محفوظ رکھنا ہے، ان کا تحفظ فراہم کرنا ہے ان کو۔ ہاں یہ بعد میں اب ان کو بسانے کا پروگرام ہے پورا کہ ان عورتوں کو باقاعدہ جو ہے ایسی عورتیں جن کے خاوند مارے گئے ہیں یا اس علاقے سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے لڑائی کی ہے، تو وہ پھر باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے درمیان، لیکن وہ باقاعدہ اس لیے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی کہ ان کو بسایا جائے، ان کو گھروں میں بسانے کے لیے جو ہے ان کو ایک ان کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ اس طریقے سے اگر باہر رہیں گی تو پھر جو ہے وہ رل جائیں گی، ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ تو اسلام نے باقاعدہ ایک پروگرام دیا کہ کس طریقے سے ان کو سوسائٹی کا حصہ بنایا جائے۔ تو تحفظ ناموس خاتون یعنی عورت کی جو عزت ہے، عصمت ہے، اس کو تحفظ فراہم کرنا یہ اسلام ہی نے کیا، ورنہ یہ ہمیشہ سے دنیا کا اصول تھا کہ جب بھی ایسا ہوتا تھا تو پھر یہ عورتیں جو تھیں ان کی عزتیں یہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتی تھیں، وہ جو فاتح ہوتے تھے وہ جس طرح مرضی ان کو پامال کریں، اور یہ جائز سمجھا جاتا تھا، اس میں کوئی کسی کو سزا نہیں ہوتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاش کا تصور، ٹھیک ہے جی، کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھوکا آدمی ہے، کوئی کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی زخمی ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہر حالت میں اس کو یہ بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس اگر قیدی بھی آئے ہیں تو قیدیوں کو وہی انسٹرکشنز دی گئیں کہ وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہناتے ہو۔ یہ نہیں کیا جائے گا کسی دشمن شخص کا، جو دشمن قوم کا کوئی شخص ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ اس کو تم برہنہ کر دو، اس کو کھانا نہ دو، یا اس کے اوپر یہ بنیادی ضروریات اس سے چھین لو۔ اسلام نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ بنیادی ضروریات جو ہیں یہ تمام انسانوں کا حق ہیں اور ان سے کوئی بھی ان کو نہیں چھین سکتا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ بنیادی حق ہے ہر بندے کا کہ اس کے ساتھ عدل ہو، اس کے ساتھ انصاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح انسٹرکشنز دی اس بارے سے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے جی چرا لو، انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا تعالی سے زیادہ قریب تر بات ہے۔ اسلام نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ تو چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ قوم ہو، اس کے ساتھ عدل کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عدل و انصاف جو ہے یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے جسے دینا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک اور اصول جو قرآن متعین کرتا ہے وہ یہ کہ نیکی میں تعاون کیا جائے اور بدی میں عدم تعاون کیا جائے۔ تعاون علی البر والتقویٰ ولا تعاون علی الاسم والعدوان، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ تو یہ بھی ایک بنیادی حق ہے کہ نیکی میں تعاون کیا جائے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ اس کا حق ہے کہ اس کو تعاون دیا جائے، اور اگر برائی کر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کا بھی حق ہے اس کے ضمن میں کہ ہم اسے روکیں، اس غلط کام سے اسے روکیں یا اس کا ساتھ نہ دیں۔ پھر مساوات کا حق ہم نے دیکھا کہ ایکویلٹی بہت بڑی ایک قدر ہے، ویسٹ کے اندر بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ ایکویلٹی جو ہے دونوں اس کی جو ہوتی ہیں کہ ایک تو ایکویلٹی بیفور دا لاء کہ لاء کے سامنے سب برابر ہیں، قانون کے سامنے سب برابر ہیں، اور دوسرا ہے کہ ایکول اپرچونٹیز یعنی سب کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ تو یہاں پہ بھی اسلام نے بالکل واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص پر اس کی ذات پات یا اس کی نسل اس بنیاد پر جو ہے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں
ہم نے تمہیں یقیناً پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے ہم نے گروہ بنائے، قبائل بنائے تاکہ تم تعارف حاصل کرو، بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے بہتر ہے۔ اور ظاہری بات ہے تقوی کا جو تقوی کی ججمنٹ ہے وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ ارشاد ہے، وہ تو اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انسانیت کا گلوبل حقوق انسانی کا چارٹر ہے وہ، کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی اور ولا فضل للانساب۔ تو واضح کر دیا آپ نے کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، یعنی تقوی جو ہے وہی بنیاد ہے، اور نسبی بنیادوں پر کوئی فضیلت جو ہے اب باقی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ سنہری اصول تھے جو کہ قرآن مجید نے بھی اسٹیبلش کی اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرمائی۔ اچھا، ایک اور جو حق اسٹیبلش ہوتا ہے اسلام کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ معصیت سے اجتناب کا حق، یعنی کسی شخص کو معصیت کا حکم نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ڈینائی کر دے، اسے اگر ایسی بات کی جائے گی جو اللہ نے نہیں کی، یعنی اللہ کی منشا کے خلاف کسی سے اگر کہا جائے گا کرنے کو کہا جائے گا تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ نہ مانے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اسلام واضح کرتا ہے، اور یہ واضح اصول ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازمی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اللہ کی بات ہی مانی جائے گی۔ مخلوق اگر انسسٹ بھی کرتی ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے حکمران ہی کیوں نہ ہو، یا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اسے ڈینائی کر دیں۔ اس طریقے سے ظالم کی اطاعت سے انکار کا حق، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ظالم کو اطاعت کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں یہ واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم انسانیت کا امام بناتے ہیں، کہ انی جاعلک للناس اماما، جب ان سے کہا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ٹھیک ہے مجھے تو آپ نے امام بنا دیا، تو میری ذریت کو بھی امام بناتے ہیں آپ یا نہیں؟ تو ومن ذریتی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ذریت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو لیڈر بنائیں گے ہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذریت میں ہی انبیاء علیہ السلام آئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذریت میں سے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا جو وعدہ ہے ظالموں کے متعلق نہیں ہے، یعنی ظالموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اتھارٹی اسٹیبلش کر لیں اور لوگ ان کے اطاعت کریں۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ ایک ظالم جو ہے جیسے ہی مسلمانوں کا حاکم کوئی ظالم بن جاتا ہے تو پھر یہ رعایا کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، جو ویسٹ میں بہت زیادہ پھر جس کو اپریشیٹ کیا گیا اور جس کی بنا پر جو ہے بڑے بڑے انقلابات آئے، وہ کیا تھا تصور یہ تھا کہ جو بادشاہت ہے یا حاکمیت ہے یہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک خاندان کا حق نہیں ہے۔ ہاں، ویسٹ کے اندر تو یہ تصور ہے نا کہ حاکمیت کا جو حق ہے وہ تو یہ انسانیت کا ہے، یعنی تمام انسانوں کا یہ حق ہے، لیکن اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ حاکمیت کا حق تو صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو حاکمیت کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن جو خلافت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر حاکم ہے تو ہم اس کے خلیفہ ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہاں، انسان کو جو اللہ نے خلیفہ بنایا تو یہ بھی خلافت کا جو حق ہے تمام انسانوں کو اللہ نے دیا ہے، کسی ایک شخص کو یا کسی ایک گروہ کو یا کسی قوم کو نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ نور میں آتا ہے نا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم یقیناً جو ہے ان کو خلافت عطا کریں گے زمین میں، تو وہاں پہ بھی
یہ ہم کا صیغہ ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ کسی فرد کا تعین نہیں ہے، نہ کسی قوم کا تعین ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی حق اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ اگر خلافت کا حق ہے تو یہ تمام مسلمانوں کا ہے، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی اصول طے کر دیا گیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، اور ان کے امور جو ہیں وہ مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ تو ان اصولوں سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے۔ ہاں، اب مسلمان مل کے جو ہے جس کو بھی اپنا خلیفہ متعین کریں گے، اب اس کا پروسیجر تو ہونا چاہیے، ذریعہ بات ہے پروسیجر تو بنایا جانا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ویسٹ کے اندر سارے پروسیجرز بنے وہ اس میں بہت سے فلاز ہیں، جیسے وہاں پہ میجورٹی ووٹ کا جو ہے کانسیپٹ طے کر دیا گیا، بھئی ٹھیک ہے، کیونکہ تمام انسانوں کا حق ہے کہ تو انسانوں کی اکثریت کسی بھی علاقے میں رہنے والی اگر کسی بھی علاقے میں جو انسان رہ رہے ہیں ان کی اکثریت اگر کسی ایک شخص کے بارے میں طے کر لیتے ہیں کہ اس کو حاکم ہونا چاہیے تو اس کو حاکم بنا دیا جائے۔ لیکن اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں قباحت یہ ہے کہ آپ رائے کا حق کسے دے رہے ہیں؟ رائے کا حق اسی کو ہونا چاہیے جو اہل ہے اس کا۔ اسلام اسی اصول کو مانتا ہے۔ اسلام ایک غیر فطری دین نہیں ہے، غیر عقلی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت بڑا مدبر اور حکیم انسان ہے، اس کا بھی ایک ووٹ، اور ایک بندہ جو ہے وہ نشئی ہے اور وہ سب سے کمتر یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی جو ہے وہ کمتر حیثیت ہے اس کو بھی ایک ووٹ دیا جائے، تو یہ عقلی طور پہ بھی بات مسلم نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے ویسٹ کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ جب اکثریت جو ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ نادان ہوتی ہے، وہ ناسمجھ ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں آپ نے اتنے بڑے بڑے اہم ڈیسیژنز دے دیے تو پھر آپ نے خود دعوت دے دی ان شاطر دماغوں کو، ان کرمنل مائنڈز کو، کہ وہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو اکثریت ہے ان کو بیوقوف بنائیں، ان کے دماغ ان کے مائنڈ سے کھیلیں، ان کے اذہان سے کھیلیں اور ان کو مینیپولیٹ کریں تاکہ ان کو بیوقوف بنا کے جو ہے اکثریت کی رائے ہموار کی جائے اپنے حق میں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے ویسٹ کے اندر، عام طور پہ جو کیپٹلسٹ ہیں وہ پورے طریقے سے سسٹم پر قابض ہو چکے ہیں، کیونکہ اکثریت کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ٹولز درکار ہیں، بہرحال ان کے لیے پیسے چاہیے، ان کے لیے وسائل چاہیے، وہ وسائل جو ہیں وہ سرمایہ دار طبقے کے پاس ہی آ سکتے ہیں۔ ایک عام شریف آدمی جو ہے وہ ان وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ بھی بنیادی حق ہر مسلمان کا ہے۔ انسان کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو تو حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ طے کرے کہ حاکم کون ہونا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو حق حاصل ضرور ہے کہ وہ یہ طے کرے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اہل کون ہے، ان میں سے ووٹ دینے کا اہل یا رائے دینے کا اہل کون ہے کہ کس کو بنایا جائے مسلمانوں کا حاکم، یا کسی بھی علاقے میں جو ہے حاکم طے کرنے کے لیے اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آزادی کا تحفظ ہے، بالکل یہ اسٹیبلشڈ ہے اسلام کے اندر۔ جو عمر بن خطاب کے واضح الفاظ ہیں کہ وہ جو انہوں نے اس وقت کہے تھے، جب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بیٹے نے ایک مصری کو پیٹ دیا تھا، اس وجہ سے کہ گھوڑ دوڑ میں جو ہے اس کا جو مصری کا گھوڑا تھا وہ آگے نکل گیا تھا۔ تو اس پر جب عمر بن خطاب کو یہ پتہ چلا تو ایک تو پہلے دونوں کو بلایا، بیٹے کو بلایا، باپ کو بھی بلایا، اور اس مصری کو وہیں پر کھڑا کیا، اس کو کہا کہ تم رکو، میں بلاتا ہوں ان دونوں کو۔ اس نے شکایت کی تھی آ کے عمر بن خطاب کے سامنے۔ تو عمر بن خطاب نے پہلے تو وہی اس کے ہاتھ میں وہ ہے کوڑا پکڑایا اس مصری کے کہ جتنا تمہیں اس نے مارا ہے تم مارو اس کو باندھا گیا، اس کے بیٹے کو مصری کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا پکڑایا گیا اور مصری نے خوب اس کو مارا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے اپنا بدلہ پورا کر لیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کر لیا۔ اس نے جب یہ بات کہی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اب اس کے باپ کے سر پہ بھی مارو، اور اس وقت تک مارو جب تک کہ تم چاہتے ہو مارو، ہم دیکھیں گے۔ تو اس پہ وہ خود مصری جو کیا اٹھا کہ میرا ان کے والد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا تو مسئلہ اس سے تھا، میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ تو عمر بن خطاب جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ مارتا تو ہم دیکھتے، اور یہ مارتا رہتا اور ہم اسے دیکھتے کہ یہ مار رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اے عمر،
لوگوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، تو انہیں کب سے ان کو غلام بنا دیا۔ یہ تاریخی الفاظ ہم نے کہا، بڑی گہرائی ہے ان الفاظ کے اندر۔ لوگوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، تو انہیں کب سے ان کو غلام بنا دیا۔ حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کی بھی آزادی ہے، اس کا تحفظ ہمیں کرنا ہے۔ صرف ریسٹرکشن اتنی ہے نا جتنی اسلام نے دی ہیں۔ ریسٹرکشن کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج اسلامی معاشرے میں نہیں کر سکتا، چاہے تو وہ اپنے گھر میں خاندان میں کر سکتا ہے، اپنے گرجے میں یا اپنے جو بھی عبادت گاہ ہے اس کے اندر کر سکتا ہے، باہر نہیں کر سکتا، بھئی یہ ریسٹرکشن اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ زبردستی اس کے اوپر چڑھائی کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ آزادی کا بھی حق ہر انسان کو حاصل ہے، جتنی آزادی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے مسلمان کو بھی آزادی جتنی اللہ نے دی ہے اس کا حق حاصل ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ مسلمان کو بھی اتنی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ فساد مچاتا پھرے دنیا کے اندر یا دوسروں کے حقوق سلب کرتا پھرے۔ ہاں، جتنی آزادی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر مسلم کو بھی جتنی آزادی اللہ نے دی ہے وہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد ملکیت کا حق، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح کیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں واضح طور پہ بتا دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ ایک بندے کی پراپرٹی ہے، اس پہ دوسرا بندہ حملہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ غیر مسلم بھی ہے تو اس کی اگر پراپرٹی ہے تو اس کی پراپرٹی ہے، اسے کوئی بندہ جو ہے ہتھیا نہیں سکتا۔ یہ بات بھی اسلام نے بالکل واضح طور پہ اسٹیبلش کر دی۔ ویسٹ کے اندر تو یہ بڑی بحث رہی نا کہ ملکیت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، وہاں پہ تو دو نظام آ گئے۔ کیپٹلسٹ تو یہ کہتے تھے کہ جی ملکیت ہے، ہر بندے کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی کا حق حاصل ہے، لیکن کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہر بندے کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی املاک ہیں وہ کلیکٹیو پراپرٹی ہیں، وہ اسٹیٹ اس کی کسٹوڈین ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام تو شروع سے یہ بات اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے پاس دی جائے، بلکہ اسلام نے عورتوں کے حوالے سے پہلے دن سے یہ اسٹیبلش کر دیا تھا، جس طرح مردوں کو حق حاصل ہے پراپرٹی کے اوپر، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عورتوں کو جو ہے وراثت میں بھی حصہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وہ چیز اون کرتی ہے، کوئی پراپرٹی اون کرتی ہے تو اس کو اس کا جو حق اسے اسٹیبلش کیا گیا۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کے جو حق ہے یا اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو اس سے چھین لے۔ یہ حق جو ہے ویسٹ میں عورتوں کو حاصل کرنے کے لیے 1 صدی تک جو ہے کوشش کرنی پڑی۔ وہاں پہ جو اصل میں فیمنزم ہے نا، یہ تو اب تو فیمنزم کی تو بس ایک خام میں جو ہے نا ایک تکرار ہے، لیکن اصل میں جو فیمنسٹ کھڑی ہوئی تھیں وہاں پہ عورتیں، وہ اس حق کے لیے کھڑی ہوئی تھیں کہ ان کو پراپرٹی کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک مرد تو ایک پراپرٹی اون کر سکتا تھا، ایک گھر ہے یا کوئی گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو اون کر سکتا تھا، لیکن عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ کوئی پراپرٹی اون کرے۔ تو عورت کو وہاں اچھی خاصی اسٹرگل کرنی پڑی اس کے لیے، جبکہ اسلام نے تو پہلے دن سے جو ہے عورت کو پراپرٹی کا حق دیا۔ پھر عزت کا تحفظ، اسلام جو ہے یہ واضح کرتا ہے کہ ہر بندے کی جو عزت ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا ہر حالت میں۔ اس کے حوالے سے سورہ حجرات میں بڑی واضح انسٹرکشن موجود ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ جو ہے کہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ ہر جانے کا وہ جو نوٹس ہے نا وہ دے اس کو، اور اسی وجہ سے جو اس کو نقصان ہوا ہے وہ اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ پھر ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ٹھیک ہے نا؟ ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے نام رکھ دینا، کسی کو لنگڑا کہہ دینا، وہ جو ہے چھوٹا کہہ دینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سب کو منع کر دیا گیا اسلام کے اندر۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ بھی کسی کی عزت کے اوپر حملہ ہے۔ تو جتنی بھی اس طرح کی شکلیں ہیں اسلام ان کو اکنالج کرتا ہے کہ یہ غلط ہیں۔ یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ آج مسلمان معاشروں میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، غیر مسلموں نے جو ہے ان کو ختم کر دیا ہے، کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خام میں کسی کے اوپر الزام لگا دے یا اس کا مذاق اڑا دے، اس کو حق حاصل ہے وہ جا کے عدالت میں جا کے جو ہے
ڈیفیمیشن کیس کر سکتا ہے اور اس میں اچھی خاصی پھر پینلٹی پڑتی ہے۔ پھر پرائیویٹ جو لائف ہے، پرائیویٹ لائف کی پروٹیکشن کا حق یہ ہر انسان کو حاصل ہے، اسلام بھی اس کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ یہ غیر مسلم کا معاملہ بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم کے گھر میں آپ ایسے گھس جائیں گے، اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں گھس سکتے، مسلمان کا تو ہے ہی۔ اور ساتھ ہی فرمایا سورہ حجرات میں کہ بلا لا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، ٹو میں نہ لگا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی سیکیورٹی میجرز کے لیے جو ادارے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کو یہ نہیں کہ سیکیورٹی کے نام پہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے نا ایکسٹرا اختیارات ان کو مل چکے ہیں کہ جو مرضی کرتے پھریں، لوگوں کی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کی عزت پامال کریں اور گھس کے جو مرضی کریں، وہ صرف بہت ایکسٹریم کنڈیشنز کے اندر ہے جہاں پہ ان کو واضح اطلاع موجود ہو کہ بھی یہاں سے کوئی ایسی تخریب کاری ہونے والی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ پہلے بس کر دیں اور پھر ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کو پوچھنے والا بھی ہونا چاہیے، بعد میں اس کو اسیس کیا جائے کہ واقعی ایسی کنڈیشن تھی، واقعی ایسے حالات تھے کہ یہ ان کو کرنا پڑا یا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جب مرضی جس کے گھر میں جائیں کسی کو اٹھا کے لے جائیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ غیر شرعی چیز ہے، قانون کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ظلم کے خلاف احتجاج کا حق یہ اسٹیبلش ہے، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف وہ احتجاج کرے۔ تو سورہ نساء میں آتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، یعنی کسی شخص کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ طے نہیں کر سکتا یا اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں برائی جو بیان کرے، الا یہ کہ وہ مظلوم ہو، یعنی مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کی برائی بیان کرے یا ظالم کے خلاف احتجاج کرے گا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، صرف ظالم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ظالم کی، مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یعنی مظلوم کو یہ مظلوم کا یہ حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہے۔ پھر فریڈم آف ایکسپریشن کا معاملہ ہے، بالکل ہے، ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ ایکسپریس کر سکے، اپنے نظریات کو لوگوں تک پہنچا سکے، لیکن یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو بھی کہ کسی کی دوسرے کی عزت یا ڈگنیٹی کے اوپر وہ حملہ کرے، وہ ہم پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں اس بات کو۔ پھر ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق، ٹھیک ہے، اسلام واضح کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اپنا دین چھوڑے، صرف یہ جبر اگر ہے تو صرف مسلمان کے اوپر ہے، مسلمان جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باقی جو غیر مسلم ہیں، جتنے بھی اسلامی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہوں گے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی نظریہ جو ہے وہ اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں، عقیدہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس بنا پر وہ ترویج نہیں کر سکتے اپنے نظریے کی، وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جب وہ معاشرے میں جائیں گے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ ان کو روکا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسلام جو ہے اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی اجتماع کا حق، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایسوسیشن، رائٹ آف ایسوسیشن، کہ آپ کسی بھی کیا اسلامی معاشرے کے اندر آپ کیا گروہ بندی کر سکتے ہیں یا کوئی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں، تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اسلام اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی نظریہ رکھتا ہے، دوسرا شخص بھی کوئی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، تو وہ دونوں مل کے آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپس میں اجتماع کر سکتے ہیں، ایک کوئی اجتماع منعقد کر سکتے ہیں یا کوئی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں۔ اسلام اس کو اس حوالے سے منع نہیں کرتا، اور اس میں وہ سنہری اصول بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا گروہ کھڑا ہو گیا تھا جنہیں ہم خارجی کہتے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا تھا ان کو کہ اگر تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے تو ہم تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے، یعنی اس ایک طرح سے حضرت علی نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا گروہ بن گیا ہے، لیکن تم جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ اس بنا پر تم تلوار اٹھا کر باقی سب کو بھی اسی نظریے پہ لانے کی کوشش کرو، جبر کرو معاشرے کے اوپر، یہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ تمہیں حق حاصل ہے کہ تم
ایک گروہ کی شکل میں رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے, حضرت علی نے یہاں تک بھی اجازت دے دی ان کو. ٹھیک ہے, تلوار سے اگر تم ہمارے خلاف حملہ نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں دیں گے. تو اسلام اتنی لبرٹیز دیتا ہے ایون کہ غیر مسلموں کو. اسلامی سوسائٹی کے اندر ایون کہ ان لوگوں کو بھی اتنی لبرٹی مل رہی ہے جو کہ خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں, ان کو بھی لبرٹی اتنی مل رہی ہے. تو اسلام نے اتنی جو ہے لبرٹیز رکھی. تو اس طریقے سے عمل غیر کی ذمہ داری سے بریت, یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسی عمل کا ذمہ دار ہوگا جو اس نے کیا ہے, وہ کسی اور کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کے اوپر کسی اور کا گناہ نہیں ڈالا جائے. اور یہ سورہ انعام میں آتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر مکلف نہیں ہے. اس طریقے سے صرف شبہ کے اوپر جو ہے کارروائی کر دی جائے, کسی کے اوپر نہیں. اسلام یہ حق کسی کو بھی نہیں دیتا کہ وہ شبہ کی بنیاد پر جو ہے کسی دوسرے انسان کے اوپر حملہ کر دے, اس کی ڈگنیٹی کے اوپر, اس کی پراپرٹی کے اوپر. اسلام میں واضح کر دیا گیا اجتنبوا کثیر من الظن, سورہ حجرات میں ہے کہ کثرت سے جو ہے ظن سے بچا کرو, کہ جو ظن ہے, گمان ہے, ان سے اکثر جو ہے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کثرت سے گمان کرنے سے بچا کرو. تو اسلام نے یہ تمام رائٹس جو ہیں اسٹیبلش کیے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے حقوق جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہیں, جس کو ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر جو ہے اسٹیبلش کیا گیا ہے, وہ اس سے بہت عرصہ پہلے اسلام نے اسٹیبلش کر دیے تھے. بلکہ یہ کہا جائے تو بالکل درست بات ہوگی کہ انسانیت کو ان کے بارے میں شعور, ان حقوق کے بارے میں شعور اگر دیا ہے تو یہ اسلام ہی نے دیا ہے. بلکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ایک سپیچ ہے جن سے کافی ہم نے استفادہ کیا ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے, تو اس میں بڑی اہم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایک دستاویز ضرور ہے جس کو انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے تمام جو ممالک ہیں انہوں نے جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن یہ کوئی میوچل ایگریمنٹ نہیں ہے. یعنی اس پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ اگر اس کی وائلیشن کی جائے گی تو ہم اس کے خلاف ایکشن بھی دیں گے. یہ ایک ڈکلریشن ہے کہ ٹھیک ہے جی ایسا ہونا چاہیے. ایک رہنما اصول دے دیے گئے ہیں کہ ہمیں انسانیت کو ایسا بننا چاہیے. اس میں کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. جبکہ مسلمان جو ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ان تمام باتوں کا پابند ہے باقاعدہ. تو اسلام کا جو تصور حقوق انسانی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سپیریئر ہے. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ریکمنڈیشن ہے, ٹھیک ہے جی ہمیں ایسا ہونا چاہیے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک ریکمنڈیشن کی حیثیت تھی اس کی, اور کوئی معاہدہ تو تھا نہیں, اس لیے وہ تو وائلیٹ کرتے رہے. اور آج تو خود اہل مغرب بھی جان چکے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کتنے منافق ہیں اس حوالے سے, کہ خاص طور پہ جو جیسے غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر جو ہے انہوں نے ظلم عظیم برپا کیا ہے. اور جس طریقے سے صہیونیوں نے یہ کام کیا اور بڑے بڑے جو ویسٹرن لیڈرز ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا صہیونیوں کو, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو انسانی حقوق کے دروس ہیں یہ صرف دروس کی حد تک ہی ہیں. یہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی جو ہے اس بنا پر کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو, جو مرضی وہ کہتی رہے, فرق نہیں پڑتا. جبکہ مسلمان جو ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ ان تمام اصولوں کو بجا لانے پر پابند ہیں. اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں ان کے لیے, حکم ہے ان کے لیے, اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ گناہ گار ہیں. ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اگر اسلامی ریاست ہو, اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی. تو اسلام تو حقوق انسانی کے ان تصورات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ آج مسلم معاشروں میں ان کے بارے میں شعور بہت کم ہے, جبکہ ویسٹرن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق انسانی کے شعور بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سوسائٹی چل رہی, وہ اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھتے. جبکہ مسلم معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حاکم آ جائیں لوگ جو ہیں بس ان کی غلامی میں لگ جاتے ہیں اور اس پہ راضی رہتے ہیں, جو کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور اگر اس تصور کو ہم نے صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھا دیا تو ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے اس کی بنا پر برپا ہو سکتا ہے. تو برحال اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. مزید اس ٹاپک کو جو ہے ایکسپلور کرتے رہیں گے آنے والے ہفتوں میں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بنیادی جو تصورات ہیں اس حوالے سے اسلام کے وہ واضح کر دیے, جو ویسٹرن سارے کانسیپٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے, جو ڈفرینسز ہیں مین ان کے اور ہمارے
تصورات کے درمیان وہ بھی ہم نے جہاں پہ اسٹیبلش کر دی. ابھی ایک پوائنٹ رہ گیا کہ فلسفیکلی، یعنی یہ تو ہم نے دیکھا کہ سیاسی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے جو ہے کیا بنیادیں ہیں ان حقوق کی اور ان کے کیا ڈفرینسز ہیں وہ ہم نے واضح کر دیے. ہاں ایک ڈسکشن ضرور رہتی ہے کہ فلسفیکلی جو ہے یا آئیڈیالوجیکلی ان کا جو تصور انسان ہے وہ کیا ہے، اور اس بنا پر پھر ان کا تصور حقوق انسانی کس طرح سے کھڑا ہوتا ہے. تو اس کو ہم زیر بحث لے آئیں گے انشاءاللہ، وہ نیکسٹ کسی لیکچر میں ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو سیاسی یا سماجی لحاظ سے جو ہے ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا ان کے مطلب ہیں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.